اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 17 مدات اس کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے 16 اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کو مکمل تجوید و قراءت کے ساتھ سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پچھلے اسباق کو پڑھنے کے لیے پچھلی ویڈیوز کو مکمل دیکھیے۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے مدات۔ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، دراز کرنا، کسی لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے سبب 2 ہیں۔ نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون۔ یعنی ان 2 وجوہات کی وجہ سے کہیں بھی مد کو کھینچا جائے گا، یعنی دراز کر کے کسی لفظ کو پڑھا جائے گا۔ مد کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض، نمبر 6 مد لین عارض۔ یہ مد کی اقسام ہے، 6 اقسام ہیں مد کی۔ اب ہم ہر ایک قسم کے بارے میں علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ نمبر 1 سب سے پہلے ہے مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیسے جاء، یہاں پر مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی یہ ایک ہی کلمہ ہے جاء، اور مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ تو اس کے ہجے ہم اس طرح کریں گے: جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء۔ نمبر 2 ہے مد منفصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے فی انفسکم، یہاں پر فی ایک کلمہ ہے اور انفسکم دوسرا کلمہ ہے، تو حروف مدہ پہلے کلمے میں ہے اور حمزہ، یہ حمزہ ہے، الف کے اوپر زبر آ گئی تو یہ حمزہ ہے۔ حمزہ یہاں پر مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں آ گیا تو یہ ہوگا مد منفصل۔ فی انفسکم۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکیں گے۔ یعنی 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات۔ جیسے ہم ایک حرکت کو پڑھتے ہیں جیم زبر جا، تو جا کو ہم جتنا ایک دفعہ لمبا کیا ہے 4 یا 5 مرتبہ اتنا لمبا کریں تو وہ مد متصل یا اور مد منفصل کی مقدار ہوگی۔ مثال کے طور پر فی انفسکم، فی پر جو مد ہے اس کو ہم نے 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا۔ نمبر 3 مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، سکون اصلی یعنی یہ جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ جیسے جانن، تو یہاں پر مد کے بعد سکون اصلی آ گیا یعنی تشدید آ گئی تو یہ کیا ہوا؟ مد لازم۔ نمبر 4 ہے مد لین لازم۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ جیسے عین، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے اور حروف لین کے بعد سکون اصلی ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ مد لین لازم کا۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔
مد متصل سے زیادہ مقدار میں اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے عین۔ اس کے بعد نمبر 5 میں ہے مد عارض۔ مد عارض حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، حقیقت میں وہ حرف ساکن نہ ہو لیکن وقف آنے کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوگا۔ جیسے یہ لفظ ہے مسلمون، ویسے تو مسلمون ہے لیکن آگے وقف آ گیا، اس کی وجہ سے یہاں پر مد عارض ہوگا۔ وقف کرنے کی صورت میں ہم اس پر مد لگائیں گے، مسلمون، مسلمون۔ نمبر 6 میں ہے مد لین عارض۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یہ مد کے نام سے پتہ چل رہا ہے مد لین، تو یہاں پر حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ جیسے شفتین میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے، اور اس کے بعد سکون آ گیا یعنی عارضی سکون ہے۔ ویسے یہ لفظ آخر سے متحرک تھا لیکن یہاں پر آخر میں سکون آنے کی وجہ سے، وقف آنے کی وجہ سے یہاں پر مد لگایا گیا تو یہاں پر مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین، شفتین۔ ویسے تو حروف لین کو ہم حرکات کے مطابق کھینچ کر نہیں پڑھتے، نہ اس کو لمبا کرتے ہیں نہ کھینچتے ہیں، ویسے لفظ شفتین پڑھا جائے گا لیکن جب آگے سکون آ جائے، وقف آ جائے تو اس صورت میں ہم اس کو آخر پر مد لگا دیں گے تو وہ مد لین عارض ہوگی۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ مدات کے ہجے اس طرح کریں، جیسے جی آ، یہ لفظ ہے جیم یا زیر، جی حمزہ زبر آ، جی آ۔ دولن، اس کے جس طرح کریں ہیں دود الف لام زبر دول، لام 2 زبر لن، دولن۔ تو ناظرین یہاں پر آج ہم نے سبق نمبر 17 مدات کے مکمل قواعد پڑھ لیے۔ کل انشاءاللہ عز و جل اس سبق کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ناظرین قرآن پاک کو مکمل تجوید و قراءت کے ساتھ پڑھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔